بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے عزیزوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رجب کی کنڈے کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ کتنی چیزیں جائز ہے اور کتنی چیزیں ناجائز ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ باتیں مجھے کل خواتین کے درمیان بیان کرنی چاہیے تھی، کیونکہ خواتین کے عقیدوں میں تھوڑا تزلزل ہوتا ہے، ان کے عقیدے میں ڈگمگانا پن ہو جاتا ہے معاملات میں، لیکن مرد اپنی جگہ جمے رہتے ہیں بحمدی تعالی۔ تو کنڈے کی نیاز، ایک تو یہ بات مشہور ہے کہ جس نے ایک بار منت مان لی اب وہ ہر سال کرے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور چاہے سود پر پیسہ لے، چاہے ادھار لے، کہیں سے بھی لے، لیکن وہ نیاز کرے، یہ بے اصل ہے۔ آپ نیاز کریں، اگر نہیں ہے تو نمک پر کریں، شکر پر کر دیں، پانی پر سیدنا امام جعفر کی نیاز کر دیں، تھوڑی بندی بنا کر دیں، تھوڑے مرمرے پہ کر دیں، گوشت کے سالن پہ کر دیں، مچھلی کے سالن پہ کر دیں، طاقت ہے تو مرغے کا سالن پکا کر دیں، اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو پانی پر ہی آپ ایصال ثواب کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کہیں سے سود پر قرض لینا پڑے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہو، اور پھر آپ وہ نیاز کرنے سے پہلے گھر کو رنگ روغن کریں، گھر کو چونا لگائیں، گھر کو پاک و صاف کریں۔ ارے مومن کا گھر تو ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے، ہمارا گھر ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم اپنے گھر آؤ اور گھر میں تالا ہے، تالا کھول کے جب داخل ہو تو تمہارے گھر میں اگر کوئی سلام کا جواب دینے والا نہ ہو تو نبی رحمت پر درود و سلام پڑھو، اس لیے کہ مومنوں کے گھروں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے گھر میں داخل ہو تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود و سلام پڑھ لیا کرتے ہیں، تو ہمارا گھر تو ویسے ہی پاک ہے۔ ہاں، اس گھر میں، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں ناپاک مرد اور عورت ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر پاک کرنا ہے تو اپنے گھروں سے تصاویر کو ہٹا دو، اپنے گھروں سے پالے ہوئے کتوں کو ہٹا دو، اور مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے پر تاکید کریں کہ جب دونوں پر غسل فرض ہو جائے تو جتنے جلدی ممکن ہو غسل کر کے پاک ہو جائیں، کہ میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں میاں بیوی ناپاک ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو میرے عزیزوں، اپنے گھروں کو ان چیزوں سے پاک کرو۔ رنگ روغن کر کے پاک کرنے کی کیا بات ہے؟ مومنوں کا گھر، مسلمانوں کا گھر ویسے ہی پاک ہے، تو آپ اپنے گھر کو رنگ روغن کر لیں۔ سبحان اللہ، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ اب جس دن آپ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز کرتے ہیں، دراصل سیدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب وصال 15 رجب ہے۔ اب ہم کو پتا نہیں، ہم 22 رجب کو کرتے ہیں، تو میرے بھائی آپ رجب کا مہینہ کر لیں، ورنہ شعبان میں بھی کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں، رمضان میں بھی نیاز کر سکتے ہیں، شوال میں بھی کر سکتے ہیں، ذی القعد ذی الحج میں بھی کر سکتے ہیں، سال بھر آپ کنڈے کی نیاز کر سکتے ہیں۔ کوئی رجب کا مہینہ مخصوص نہیں ہے، ہم نظر و نیاز کے قائل ہیں، سال بھر ہم نظر و نیاز کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ پھر نظر و نیاز میں کھیر پوری پکانا ہی لازم ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ جلیبی منگا لیجئے، آپ بندی منگا لیجئے، آپ کسی بھی چیز پر، چاہے میٹھا ہو چاہے تیز ہو، کسی پر بھی فاتحہ دلا دیں۔ اس علاقے کرناٹک میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کے گھر کنڈے کی نیاز یعنی کھیر پوری کی نیاز ہے، اس گھر میں مرغا نہیں پکے گا، اس گھر میں گوشت نہیں پکے گا۔ ارے نہیں پکے گا تو نہیں پکے گا، بلکہ جس نے صبح میں کھا لیا ہے وہ کنڈے کی نیاز کھانے آ بھی نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے حلال ہی تو کھایا ہے، مرغا کھایا ہے، مچھلی کھائی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس علاقے میں کہا تھا کہ اگر آپ کے گھر میں کھیر پوری کی نیاز ہے تو آپ اپنے گھر کے باہر
उस दिन मुर्गा काट के मुर्गे का सालन पकाओ और मुर्गे के पर को दरवाजों के पास फैला दो, ताकि आने वाले को पता चले कि घर में खीर पूरी के साथ साथ मुर्गे का सालन भी पका है, मुर्गा भी पका है, ताकि ये रस्म बद ये खत्म कर दी जाए कि गोश्त वगैरह ना पकाया जाए, गोश्त वगैरह न खाया जाए। अरे शरीयत ने तो कितनी हमको आसानी दी है। फरमाया गया कि नापाक औरत जो अपने मखसूस अय्याम में है वो अपने हाथों से खीर पूरी पका भी सकती है। खाना तो बड़ी दूर की बात है, अगर औरत अपने मखसूस अय्याम में है तो वो उन अय्याम में रात को खीर भी पका सकती है, पूरियां भी बेल सकती है, और साथ साथ वो सुबह अगर फातिहा हो गई उसके बाद वो खीर पूरी जाकर खा भी सकती है। उसे क्या गरज है कि लोगों में डंका बचाते रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं तो नापाक हूं, मेरे मखसूस अय्याम गुजर रहे हैं, मैं नहीं पका सकती। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। तो ऐसी खातून के जो मखसूस अय्याम में है वो अपने हाथों से खीर पूरी पका भी सकती है, खीर पूरी खा भी सकती है, उस पर कोई कैद नहीं है। एक और रस्म बद है कि फातिहा दिलाने से पहले 10 बीबियों की कहानी पढ़ी जाती है। पता नहीं आपके इलाके में पढ़ी जाती है या नहीं, लेकिन बहुत से इलाकों में जनाबे सैयदा की कहानी पढ़ी जाती है, 10 बीबियों की कहानी पढ़ी जाती है। तो ऐसी कहानियां बेअसल है, ऐसी कहानियां बेअसल हैं। ये कहानियों की कोई हकीकत ही नहीं। ये कहानी पढ़ना जिहालत है और जिहालत के सिवा कुछ नहीं है। तो जब घर में आपने नजर नियाज का एहतमाम किया तो आप उस दिन एक यासीन शरीफ का खत्म रख लें, 10-20 लोग मिल करके सूरह यासीन पढ़ लें, उसके बाद फातिहा ख्वानी हो, और फिर जितनी यासीन शरीफ पढ़ी गई है ये तमाम यासीन शरीफ का सवाब रसूल करीम के सदक़े सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ईसाल सवाब कर। ये आसान सा तरीका है, लेकिन कहानियां पढ़ना ये बेअसल है। अच्छा, हमने बाज इलाकों में यह भी देखा कि कुंडे के अंदर चांदी का छल्ला डाल दिया जाता है या चांदी के सिक्के डाल दिए जाते हैं, और फिर यह बात भी मशहूर कर दी गई कि जिसके चम्मच में चांदी का छल्ला निकले या कॉइन निकले तो वो बड़ा नसीबदार है। अरे हम तो कहते हैं कि जो नियाज खा रहा है वो बड़ा नसीबदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का नजर नियाज खा रहा है, जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ। किसको? हुजूर की उम्मत को। ऐसों को नेमत खिलाओ, दूध के शरबत पिलाओ, ऐसों को ऐसी ग़िज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर पर करोड़ों दुरूद के ऐसों को, उनके नाम लेवाओं को ऐसी ग़िज़ा है। तो हम नजर नियाज खाते हैं, हम बड़े मुकद्दस हैं कि नजर नियाज हमारे मुकद्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दी। हम प्रसाद को जायज नहीं कहते, हम गैरों के बुतों पर चढ़ाई हुई चीज को जायज नहीं कहते, जैसा कि देवबंदियों का अकीदा है। हमारा अकीदा यह है कि बुतों पर और माबुदाने बातिल पर चढ़ा हुआ ये नाजायज है, लेकिन औलिया अल्लाह की नाम से जो नजर की गई जो नियाज है ये हमारे लिए तबर्रुक है, ये हमारी बीमारी के लिए शिफा है। इसीलिए हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक बेजा रस्म यह भी है कि जिसके घर में कुंडे की नियाज पकी है वो घर के दरवाजे के बाहर नियाज नहीं ले जाता। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे घर नियाज का एहतमाम है, तूने खीर पूरी बनाया है तो तेरा ताया है, तेरा चाचा है, तेरा फूफा है, तेरा मामा है, मुमानी है, अगर वो बीमार है नहीं आ सकती तो तुम बतौर सौगात वो नियाज को ले जाकर उनको खिलाओ। इस नियाज के सदके अल्लाह उन्हें शिफा देगा। इस नियाज के सदके अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शिफा देगा, इसलिए कि इसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा गया है और अल्लाह के कलाम में यकीनन शिफा मौजूद है। तो मेरे अजीजों, ये बेजा रस्म भी है कि उसमें छिल्ला डाला जाता है, कॉइन डाला जाता है और निकालने वाला बड़ा खुशनसीब समझा जाता है। ये फजूल सी बात है। इसके साथ साथ एक ये है कि मिट्टी के बर्तन में ही क्यों रखे जाएं।
کنڈے میں ہی کیوں نیاز رکھی جائے؟ یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن استعمال میں ہوتے ہیں، فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے مکتبہ طیبہ پر ہم نے مٹی کے برتن سجائے رکھے ہیں، مٹی کی پلیٹ ہے، مٹی کے گلاس ہے، مٹی کے پیالے ہیں۔ اس کا مقصد کمانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمارے گھر میں چاہے استعمال میں رہے یا نہ رہے، کم از کم بطور تبرک اگر ہمارے گھر مٹی کے برتن آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معصوم مخلوق ہمارے گھر کی زیارت کو آئیں۔ تو ان مٹی کے برتنوں کو بھی آپ خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں، اس کے اندر پانی پئیں، اس کے اندر کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے صدقے اس میں ہم کو شفا بھی دے گا اور انشاءاللہ ہم کو عاجزی بھی آئے گی۔ کسی مفکر نے ایک مرتبہ مٹی کے پیالے کو دیکھ کر کہا کہ اے مٹی کے پیالے تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو گرم کیوں نہیں ہوتا؟ غصے میں کیوں نہیں آتا؟ تو ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو مٹی کے پیالے نے اللہ کے اس ولی کو، مفکر کو یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرا مستقبل بھی مٹی ہے، ماضی بھی مٹی ہے، میں کس چیز پر غرور کروں؟ میں کس چیز پر گرم ہو جاؤں؟ میرا تو مستقبل بھی مٹی ہے اور میرا ماضی بھی مٹی ہے، تو مجھے مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں ملایا جائے گا، تو میں غرور کس چیز پہ کروں؟ میں گرم کس چیز پہ ہو جاؤں؟ اسی طرح برف سے پوچھا گیا، اے برف تو ٹھنڈا کیوں رہتا ہے، گرم کیوں نہیں ہوتا؟ برف نے بھی یہی جواب دیا کہ میں گرم کس بات پہ ہو جاؤں، تکبر کس بات پر کروں، مغرور کیوں ہو جاؤں؟ اس لیے کہ میرا ماضی بھی پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے، ماضی بھی پانی ہے، مستقبل بھی پانی ہے۔ بلا تمثیل انسان کا بھی ماضی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، پھر انسان کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ ایک منی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے پیٹ میں اسے 9 مہینے پالا ہے، تقویت اور طاقت دی ہے، اور 9 مہینے کے بعد ایسی جگہ سے اس کو نکالا ہے، پھر وہ بندہ کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، مٹی کے برتن اپنے گھر میں استعمال میں رکھو، اس میں کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ تو یہ ایک رسم بد ہے، جو رسم بد ہے اس کو توڑا جائے، البتہ مٹی کے برتن میں کھایا جائے، مٹی کے برتن میں، کنڈے میں نیاز دلائی جائے اور اسی میں کھایا پیا جائے۔ اگر کسی کے گھر گوشت، مرغا، مچھلی نہیں پکا سکا تو کم از کم وہ دسترخوان پر 1 پیالی نمک ضرور رکھ دے، کہ جو دسترخوان پر آپ کے آئے کنڈے کی نیاز کھانے کے لیے تو اس سے پہلے باور کرا دیں کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا اور میٹھا کھانے کے بعد آخر میں نمک چکھنا یہ کئی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ تو میٹھا کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھ لیں یا میٹھا کھانے کے بعد میں تھوڑا نمک چکھ لیں، تاکہ اول و آخر نمکین ہو اور بیچ میں میٹھا ہو، تو انشاءاللہ یہ میٹھا آپ کو کفایت کر جائے گا۔ نظر و نیاز کے لیے کوئی وقت کی بھی قید نہیں ہے۔ کچھ گھروں میں عصر سے پہلے دسترخوان اٹھا لیا جاتا ہے، یہ بھی بے اصل ہے۔ آپ عصر تک، مغرب تک، شام تک، رات تک کبھی بھی آپ اپنے مہمانوں کو بلا کر کے یہ نظر و نیاز کھلائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ایک اور چیز کہ لال دسترخوان پر کھانا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، لیکن دکن کا اثر آپ کے گلبرگہ میں زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں ایک دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے جس دسترخوان پر کچھ اردو میں اشعار لکھے ہوتے ہیں، اردو میں اشعار لکھے ہوتے ہیں، اور انہی اشعار پر ہم اپنی پلیٹ رکھ کر کے کھاتے ہیں، اور پھر وہی دسترخوان کو جب دھوتے ہیں تو اسی دسترخوان کا دھلا ہوا پانی گندی نالیوں میں بہتا ہے، حالانکہ دسترخوان پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے دسترخوان پر کھانا نہ کھایا جائے کہ جس پر کچھ لکھا ہو۔
بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ہماری بچیاں بہنیں کبھی کبھی تکیے پر کچھ شعر لکھتی ہیں اور وہ تکیہ سر کے نیچے سجاتی ہیں سونے کے لیے، تو ایسے اشعار تکیوں پر بھی نہ لکھے جائیں، پھول بنائے جائیں، تاج محل بنائے جائیں، لیکن تکیے پر کوئی اشعار نہ لکھا جائے۔ اسی طرح دسترخوان پر ایک شعر لکھا ہوتا ہے کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ تو یہ جو شعر لکھا ہے بڑا پیارا شعر ہے، لیکن خبردار ان اشعار لکھے ہوئے دسترخوان پر کھانا نہ کھائیں، بلکہ پلین دسترخوان لیں اور ایسا لیں کہ جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ ہاں نقش و نگاری پھول بوٹے بنے ہیں تو وہ بچھا کر کے آپ کھا لیں، ورنہ لال دسترخوان پر کھانے کی فضیلت ہے، اس پر ضرور آپ کھانا کھائیں۔